السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی سی ای او بیٹی نے اپنے غریب ریڑھی باندھ باپ کو اپنی کامیابی کی تقریب میں پہچاننے سے انکار کر دیا تاکہ دوستوں میں مذاق نہ بنے۔ باپ چپ چاپ آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے ہوئے ایک پرانی ڈائری میز پر چھوڑ گیا۔ رات کو جب بیٹی نے وہ ڈائری کھولی تو وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی، کیونکہ اس میں وہ ہسپتال کی رسیدیں تھیں جن کے مطابق باپ نے اس کی اعلیٰ تعلیم کی فیس دینے کے لیے اپنا رحمت نام کا ایک آدمی تھا، جو شہر کے ایک بہت پرانے اور گنجان آباد میں ایک چھوٹی سی اور خستہ حال کوٹھڑی میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا واحد سہارا اور اس کی بوڑھی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کا نام زارا تھا۔ رحمت کی بیوی زارا کی پیدائش کے چند سال بعد ہی ایک پر اسرار اور جان لیوا بیماری کا شکار ہو کر اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تھی۔ مرتے وقت اس نیک دل عورت نے رحمت کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر روتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری اس چھوٹی سی بیٹی کو کبھی میری کمی کا احساس نہ ہونے دینا اور اسے پڑھا لکھا کر ایک بہت بڑا اور کامیاب انسان بنانا۔ رحمت نے اپنی روتی اور تڑپتی ہوئی بیوی سے یہ پختہ وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کو اس نے اپنی بقیہ تمام زندگی کا واحد اور سب سے بڑا مقصد بنا لیا تھا۔ رحمت کا ذریعہ معاش ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی لکڑی کی ریڑھی تھی، جس پر وہ موسم کے لحاظ سے کبھی تازہ پھل اور کبھی مختلف قسم کی سبزیاں بیچ کر اپنا اور اپنی معصوم بیٹی کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ روزانہ صبح منہ اندھیرے بستر سے اٹھتا، وضو کرتا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے اپنی بیٹی کے نصیب کی دعائیں مانگتا، اور پھر اپنی وہ پرانی ریڑھی لے کر شہر کی بڑی سبزی منڈی کی طرف نکل جاتا۔ وہاں سے وہ بہت سوچ سمجھ کر سستی اور معیاری سبزیاں خریدتا، اور پھر سارا دن شہر کی مختلف اور لمبی لمبی گلیوں اور سڑکوں پر اونچی اونچی آوازیں لگا کر انہیں بیچتا۔ سردیوں کی وہ ٹھٹھرتی ہوئی اور جمتی ہوئی صبحیں ہوں یا گرمیوں کی وہ چل چلاتی اور جلا دینے والی تیز دھوپ، رحمت نے کبھی اپنی محنت سے منہ نہیں موڑا اور کبھی کوئی چھٹی نہیں کی تھی۔ مسلسل چلنے اور محنت کرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں کی ایڑیاں بری طرح پھٹ چکی تھیں اور اس کے کمزور ہاتھوں پر سخت قسم کے گٹے پڑ چکے تھے۔ لیکن جب وہ شام کو تھکا ہارا اور پسینے میں شرابور اپنے اس چھوٹے سے گھر لوٹتا اور اپنی بیٹی کو مسکراتا اور ہنستا کھیلتا ہوا دیکھتا، تو اس کی دن بھر کی ساری تھکاوٹ اور سارا درد لمحوں میں دور ہو جاتا۔ زارا بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور پڑھائی کے معاملات میں بے حد ہوشیار تھی۔ وہ اپنے سکول میں ہمیشہ اول درجے میں کامیابی حاصل کرتی تھی۔ رحمت اپنی بیٹی کی اس شاندار ذہانت اور اس کی کامیابیوں پر بہت زیادہ فخر کرتا تھا اور پھولے نہیں سماتا تھا۔ اس نے زارا کی بہترین تعلیم اور تربیت کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ خود اکثر 2 وقت کی روٹی کی جگہ صرف ایک وقت کی
سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر گزارا کر لیتا تھا۔ اس نے اپنے لیے کئی سالوں تک کوئی نیا لباس نہیں بنوایا تھا اور اپنے انہی پرانے اور پھٹے ہوئے جوتوں کو بار بار موچی سے سلوا کر پہنتا تھا۔ لیکن اس نے زارا کی کتابوں، اس کی کاپیوں اور اس کے سکول کے ماہانہ معاوضے میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی تھی۔ جیسے جیسے زارا عمر میں بڑی ہوتی گئی اور اگلی جماعتوں میں جاتی گئی، اس کی تعلیمی ضروریات بھی تیزی سے بڑھتی گئیں۔ ابتدائی مدرسے کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر کے ایک بہت بڑے اور انتہائی مہنگے تعلیمی ادارے میں داخلہ لیا۔ یہ تعلیمی ادارہ شہر کے امیر ترین اور با اثر لوگوں کے بچوں کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں کی فیسیں اتنی زیادہ تھیں کہ رحمت جیسے ایک غریب اور معمولی ریڑھی بان کے لیے انہیں وقت پر ادا کرنا کسی بہت بڑے اور اونچے پہاڑ کو سر کرنے کے مترادف تھا۔ لیکن رحمت نے بالکل ہمت نہیں ہاری اور اس نے اپنی جسمانی محنت کو مزید بڑھا دیا۔ وہ دن کے وقت گلیوں میں سبزی بیچتا اور رات کے وقت ایک بڑے کارخانے میں چوکیداری کی نوکری کرنے لگا۔ مسلسل 2 جگہ کام کرنے کی وجہ سے اس کی نیند کبھی پوری نہیں ہوتی تھی اور اس کا جسم دن بدن کمزور اور لاغر ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک پرسکون اور میٹھی مسکراہٹ رہتی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت اپنی بیٹی کے ایک بہت روشن اور شاندار مستقبل کے سنہرے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ زارا جب اس بڑی اور نامور یونیورسٹی میں گئی تو وہاں اس کا واسطہ نہایت امیر اور رئیس گھرانوں کی لڑکیوں سے پڑا، جو روزانہ بڑی بڑی اور شاندار گاڑیوں میں سفر کرتی تھیں اور ان کے قیمتی لباس اور ان کے شاہانہ رہن سہن میں ایک عجیب قسم کی چمک دمک اور کشش ہوتی تھی۔ شروع میں تو زارا کو اپنی اس غریبی اور کم مائیگی کا اتنا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دیتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان امیر سہیلیوں کے درمیان رہتے ہوئے اس کے اندر ایک شدید قسم کا احساس کمتری پیدا ہونے لگا۔ وہ روزانہ دیکھتی تھی کہ اس کی سہیلیاں بہت مہنگے اور شاندار ہوٹلوں میں لذیذ کھانے کھاتی ہیں اور ہر روز نئے نئے اور قیمتی لباس پہن کر آتی ہیں، جبکہ اس کے پاس پہننے کے لیے صرف 2 یا 3 نہایت سادہ اور معمولی سے جوڑے تھے، جو اس کا غریب باپ اسے بڑی مشکل سے پیسے جوڑ کر صرف عید کے موقع پر بنوا کر دیتا تھا۔ زارا نے آہستہ آہستہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنے غریب باپ سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی۔ وہ اب اس بات سے شدید شرمانے لگی تھی کہ اس کا باپ ایک معمولی اور غریب ریڑھی بان ہے، جس کے کپڑوں سے غربت کی بو آتی ہے۔ وہ اپنی ان امیر سہیلیوں کو کبھی بھول کر بھی اپنے اس چھوٹے اور خستہ حال گھر نہیں لاتی تھی، اور اگر کوئی سہیلی اس سے اس کے خاندان یا اس کے باپ کے بارے میں پوچھتی تو وہ بلا جھجک یہ جھوٹ بول دیتی کہ اس کے والد کا ایک بہت بڑا اور کامیاب کاروبار ہے اور وہ اپنی تجارتی معاملات کی وجہ سے زیادہ تر وقت ملک سے باہر ہی رہتے ہیں۔
رحمت اپنی اکلوتی بیٹی کے اس تیزی سے بدلتے ہوئے رویے اور اس کی بے رخی کو بہت اچھی طرح محسوس کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ وہ اپنے دل کو یہ تسلی دیتا تھا کہ شاید یہ سب اس کی کم عمری اور جوانی کا تقاضا ہے، اور جب زارا اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے ایک سمجھدار اور باشعور انسان بن جائے گی تو وہ اپنے باپ کی اس دن رات کی محنت اور اس بے لوث محبت کو ضرور سمجھے گی۔ رحمت کا دن بدن کمزور ہونا اور راتوں کو جاگ جاگ کر کھانسنا زارا کی نظروں سے بالکل اوجھل تھا، کیونکہ وہ پوری طرح سے اپنی ہی ایک جھوٹی اور مصنوعی دنیا میں مگن ہو چکی تھی۔ اس کا سارا دھیان اب صرف اپنی پڑھائی اور اپنے ان نئے امیر دوستوں کے ساتھ ہنسنے بولنے اور وقت گزارنے پر تھا۔ وقت اپنی مخصوص اور تیز رفتار کے ساتھ گزرتا گیا اور زارا نے اپنی شاندار ذہانت اور دن رات کی محنت کی بدولت اپنی یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم بہت شاندار نمبروں اور نمایاں پوزیشن کے ساتھ مکمل کر لی۔ اس کی اس شاندار تعلیمی قابلیت اور اس کے بے پناہ اعتماد کو دیکھتے ہوئے ملک کے ایک بہت بڑے اور مشہور تجارتی ادارے نے اسے ایک بہت اچھے اور اعلیٰ عہدے پر نوکری کی پیشکش کی۔ زارا کی خوشی اور فخر کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ یہ اس کے برسوں کے دیکھے ہوئے خوابوں کی سچی تعبیر تھی۔ نوکری ملنے کے بعد اس نے اپنے باپ کا وہ پرانا اور خستہ حال گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور شہر کے ایک بہت پوش اور مہنگے ترین علاقے میں ایک شاندار اور بڑے سے مکان میں منتقل ہو گئی۔ وہاں جانے کے بعد اپنے باپ سے اس نے ملنا جلنا بالکل ہی کم کر دیا۔ وہ کئی مہینوں میں کبھی کبھار محض ایک رسم کے طور پر اپنے باپ کو فون کر لیتی اور بس جلدی سے اس کی خیریت دریافت کر کے فون بند کر دیتی۔ رحمت اس دکھ کے باوجود اس بات پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ کم از کم اس کی بیٹی زندہ سلامت ہے اور اپنی زندگی کی دوڑ میں کامیاب اور خوشحال ہے۔ وہ حسب معمول اپنی ریڑھی چلاتا اور جب بھی اسے اپنی بیٹی زارا کی شدت سے یاد آتی تو وہ اپنی جیب سے ایک بہت پرانی اور پھٹی ہوئی ڈائری نکال کر اس میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا۔ یہ پرانی ڈائری اس غریب باپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اور انمول اثاثہ تھی، جس میں اس نے اپنی بیٹی کے بچپن سے لے کر اس کی کامیابی تک کی ہر چھوٹی بڑی یاد کو اپنے آنسوؤں اور اپنی محبت کے ساتھ درج کیا تھا۔ زارا نے اپنی شدید محنت اور لگن سے اس بڑے تجارتی ادارے میں بہت جلد ترقی کی اونچی منزلیں طے کرنا شروع کر دیں۔ اس کی بہترین کاروباری سوجھ بوجھ اور مشکل حالات میں درست فیصلے کرنے کی شاندار صلاحیت نے اس کے ادارے کو بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ منافع پہنچایا، اور محض چند ہی سالوں کی قلیل مدت میں وہ اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر اس بہت بڑے ادارے کی سب سے اعلیٰ اور بڑی عہدے دار بن گئی۔ اس کی اس عظیم الشان اور شاندار کامیابی پر ادارے کے مالکان نے اس کے اعزاز میں ایک بہت بڑی شاندار اور پروقار تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تقریب شہر کے سب سے بڑے
اور مہنگے ترین مقام پر منعقد کی جانی تھی، جس میں ملک کے بڑے بڑے تاجروں، معروف سیاست دانوں اور مشہور نامور شخصیات کو خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ اس شاندار تقریب کا اصل مقصد زارا کی اس شاندار کامیابی کا جشن منانا اور اسے اس کے نئے اور اعلیٰ ترین عہدے پر باقاعدہ طور پر خوش آمدید کہنا تھا۔ زارا اس تقریب کے حوالے سے حد سے زیادہ پرجوش اور خوش تھی۔ اس نے اس خاص دن کے لیے اپنے لیے ایک انتہائی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کروایا تھا، اور وہ دل سے چاہتی تھی کہ اس تقریب میں ہر چیز بالکل مکمل اور ہر لحاظ سے بے عیب ہو۔ رحمت کو اس تقریب کے بارے میں زارا نے خود کچھ نہیں بتایا تھا، بلکہ اسے اس بات کا علم اپنے محلے کے ایک پرانے دکاندار سے ہوا، جس نے ایک اخبار میں زارا کی تصویر اور اس شاندار تقریب کی خبر پڑھی تھی۔ دکاندار نے جب رحمت کو یہ خبر سنائی تو اس کی بوڑھی اور کمزور آنکھوں سے خوشی اور فخر کے گرم آنسو چھلک پڑے۔ اس کا کمزور سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا، وہ خوشی کے مارے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کا بے حد شکر ادا کیا کہ اس کی زندگی کی ساری محنت اور تمام قربانیاں آج وصول ہو گئی ہیں، اور اس کی بیٹی واقعی ایک بہت بڑا اور کامیاب انسان بن گئی ہے۔ رحمت نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس تقریب میں ہر صورت جائے گا اور اپنی بیٹی کو اس کی اس عظیم کامیابی پر اپنے ہاتھوں سے ڈھیروں دعائیں دے گا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے پاس اس شاندار محفل میں پہن کر جانے کے لیے کوئی بھی اچھا اور نیا لباس نہیں ہے۔ اس نے اپنے صندوق سے اپنا سب سے صاف اور پرانا لباس نکالا، اسے خود اپنے ہاتھوں سے دھویا اور اسے استری کیا۔ اس کے جوتے بہت پرانے اور کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، لیکن اس نے انہیں اچھی طرح صاف کیا اور ان پر پالش کر کے انہیں پہن لیا۔ اس نے اپنی وہ پرانی ڈائری بھی اپنے سینے سے لگا لی، جس میں اس نے اپنی بیٹی کے لیے اپنی تمام تر محبت اور زندگی کی ساری یادیں سمیٹ رکھی تھیں۔ تقریب والی وہ رات بہت زیادہ روشن اور چمکدار تھی۔ وہ عالیشان اور بڑی عمارت بے شمار برقی کمکموں اور بے حد خوبصورت اور خوشبودار پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ عمارت کے صدر دروازے کے باہر مہنگی ترین اور شاندار گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں، اور بڑے بڑے امیر اور انتہائی با اثر لوگ نہایت شاندار اور قیمتی لباس پہنے مسکراتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ رحمت جب اپنی اسی پرانی اور خستہ حال حالت میں چلتا ہوا اس شاندار اور عالی شان عمارت کے بڑے دروازے پر پہنچا تو وہاں کھڑے ہوئے چاقو چوبند محافظوں نے اسے بہت سختی سے آگے جانے سے روک لیا۔ انہوں نے اس بوڑھے اور غریب آدمی کو اوپر سے نیچے تک انتہائی حقارت بھری اور غصے والی نظروں سے دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا کہ اے بڈھے، تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی خیرات یا صدقہ بانٹنے کی جگہ نہیں ہے، فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ رحمت نے انتہائی عاجزی اور محبت بھرے لہجے میں ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ میرے بھائیو، میں یہاں کوئی خیرات یا بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو دراصل
زارا کا باپ ہوں، جس کے لیے یہ سارا جشن اور یہ ساری محفل سجائی گئی ہے۔ میں صرف ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھنا اور اسے دعا دینا چاہتا ہوں۔ محافظوں نے اس کی یہ بات سن کر ایک بہت زوردار اور طنزیہ قہقہہ لگایا اور اسے کندھوں سے دھکے دے کر وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ تم جیسے پاگل اور فریبی لوگ روز یہاں آ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی اور امیر خاتون کا باپ تم جیسا ایک غریب اور میلا کچیلا فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ شرافت سے جاؤ یہاں سے، ورنہ ہم ابھی تمہیں قانون کے رکھوالوں کے حوالے کر دیں گے۔ رحمت نے ان کی بہت زیادہ منت سماجت کی۔ اس نے روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ خدا کے واسطے مجھے صرف ایک بار دور سے اپنی بیٹی کو دیکھ لینے دو، میں اسے ذرا بھی پریشان نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کے قریب جاؤں گا، بس دور سے اس کا چہرہ دیکھ کر خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ اس بوڑھے باپ کی آنکھوں میں اس وقت اتنی سچائی اور اتنا گہرا درد تھا کہ وہاں کھڑے ایک محافظ کو اس کی حالت پر تھوڑا سا رحم آ گیا۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھی محافظوں سے کہا کہ اسے ایک طرف اندھیرے کونے میں کھڑا رہنے دو، شاید واقعی یہ اس امیر خاتون کا کوئی غریب رشتہ دار ہو۔ رحمت ان کا بار بار شکریہ ادا کرتا ہوا آہستہ آہستہ عمارت کے اندر ایک طرف اندھیرے کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے وہ اس شاندار محفل اور اپنی بیٹی کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اندر کا وہ سارا منظر اس غریب کی سوچ سے بھی زیادہ حسین اور دنگ کر دینے والا تھا۔ ہر طرف مختلف رنگوں کی روشنیوں کا ایک سیلاب سا آیا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت اور مدھر موسیقی بج رہی تھی اور بڑے بڑے شیشے کے فانوس چھت سے لٹک رہے تھے۔ ہال کے بالکل بیچ میں ایک بہت بڑا اور پھولوں سے سجا ہوا سٹیج تھا، جس پر زارا مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ زارا آج کسی بادشاہ کی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کا وہ قیمتی لباس، اس کے چہرے کی وہ خاص چمک اور اس کے ارد گرد موجود امیر اور با اثر لوگوں کا وہ بڑا ہجوم دیکھ کر رحمت کا بوڑھا دل خوشی اور فخر کے جذبات سے بھر گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس اونچے مقام پر دیکھ کر اپنی ساری زندگی کے تمام دکھ، درد اور تکلیفیں بالکل بھول گیا۔ زارا اس وقت اپنے امیر دوستوں اور بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور سب لوگ باری باری اسے اس کی اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ رحمت سے اب مزید دور کھڑا نہ ہوا گیا۔ اس کا بے قرار دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوم لے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر کہے کہ میری بچی، تم نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ وہ اپنے ان شدید جذبات پر بالکل قابو نہ رکھ سکا اور آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھاتا ہوا اس ہجوم کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس کے وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے اس شاندار اور قیمتی محفل میں بہت عجیب اور برے لگ رہے تھے۔ وہاں موجود لوگ اسے انتہائی حیرت اور کراہت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن رحمت کو اس وقت کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی نظریں صرف اور صرف اپنی بیٹی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ جب وہ چلتا ہوا زارا کے بالکل قریب پہنچ گیا
تو اس نے اپنی کانپتی ہوئی اور کمزور آواز میں اسے پکارا، زارا میری بچی۔ زارا نے جیسے ہی یہ جانی پہچانی آواز سنی، اس کے پورے جسم میں ایک شدید سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو اس کے بالکل سامنے اس کا بوڑھا اور غریب باپ کھڑا تھا، جس کے پرانے کپڑوں سے غربت اور پسینے کی بو آ رہی تھی، اور جس کے کانپتے ہاتھوں میں ایک پرانی اور خستہ ڈائری تھی۔ زارا کے ارد گرد کھڑے ہوئے امیر دوستوں اور بڑے تاجروں نے بھی جب رحمت کو دیکھا تو ان کے چہروں پر ایک عجیب سی ناگواری اور طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک نہایت امیر اور متکبر عورت نے زارا سے بڑی حقارت سے پوچھا کہ زارا، یہ غریب اور میلا سا آدمی کون ہے جو تمہیں اتنے پیار اور حق سے پکار رہا ہے؟ کیا تم واقعی اس فقیر کو جانتی ہو؟ زارا کے دماغ میں ایک خوفناک طوفان برپا ہو گیا۔ اس نے فوراً سوچا کہ اگر اس نے آج ان سب امیر لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ غریب اور پھٹے پرانے کپڑوں والا ریڑھی بان ہی اس کا اصل باپ ہے، تو اس کے سارے دوست اور ساتھی اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کی اتنی سالوں کی بنائی ہوئی عزت اور اس کا سارا رعب ایک ہی پل میں خاک میں مل جائے گا۔ لوگ اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے کہ اتنی بڑی اور اعلیٰ عہدے دار ایک معمولی اور غریب باپ کی بیٹی ہے۔ اس کی انا اور اس کے جھوٹے غرور نے اس کے دل پر موجود باپ کی محبت کے تمام پردے چاک کر دیے۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ کی ان محبت بھری اور ترستی ہوئی آنکھوں کو یکسر نظر انداز کر دیا، اور انتہائی سرد اور بے حس لہجے میں اپنی اس امیر سہیلی کی طرف دیکھ کر بولی، نہیں، میں اسے بالکل نہیں جانتی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی پاگل اور بھکاری ہے جو شاید کہیں سے چپکے سے اندر گھس آیا ہے۔ محافظوں کو بلاؤ اور اسے فوراً یہاں سے باہر نکال دو۔ یہ سننا تھا کہ غریب رحمت کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے بے دردی سے اس کے دل میں ایک تیز خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں موجود خوشی اور فخر کی وہ ساری چمک ایک دم سے بجھ گئی، اور اس کی جگہ ایک انتہائی گہری اور ناقابل بیان تکلیف نے لے لی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ اس بات پر بالکل یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ جس بیٹی کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، جس کے روشن مستقبل کے لیے اس نے اپنے دن رات ایک کر دیے، آج اسی بیٹی نے اسے سب کے سامنے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ان امیر اور جھوٹے لوگوں کے سامنے اس کا مذاق نہ بنے۔ رحمت کے خشک ہونٹ بری طرح کانپنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گلے میں جیسے کوئی بڑا سا کانٹا پھنس گیا ہو۔ وہ روتی ہوئی آنکھوں سے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں اب اس کے لیے کوئی محبت نہیں بلکہ صرف غصہ اور شرمندگی تھی۔ محافظ فوراً بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے رحمت کو بازو سے پکڑ کر بہت سختی سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ رحمت نے ان کے آگے کوئی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ اس کے اندر اب جیسے کوئی جان ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا بوڑھا دل اتنی بری طرح ٹوٹ چکا تھا کہ اس کے پاس اب اس دنیا میں زندہ رہنے کی
کوئی اور وجہ باقی نہیں بچی تھی۔ وہ خاموشی سے مڑا اور اپنے انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ اس شاندار محفل سے باہر کی طرف چل پڑا۔ اس کی بوڑھی اور کمزور آنکھوں سے گرم گرم آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور اس کی سفید داڑھی کو پوری طرح بھگو رہے تھے۔ اس کی وہ پرانی ڈائری جسے وہ اپنی بیٹی کو ایک خاص تحفے کے طور پر دینے لایا تھا، ابھی بھی اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں پوری مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ جاتے جاتے بڑے دروازے کے بالکل قریب رکھی ہوئی ایک انتہائی خوبصورت اور سجی ہوئی میز کے پاس اس کے قدم کچھ لمحوں کے لیے رک گئے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پرانی اور خستہ حال ڈائری اس شاندار میز پر رکھ دی، اور پھر ایک آخری بار مڑ کر اپنی اس بیٹی کی طرف دیکھا جو اب دوبارہ اپنے امیر دوستوں کے ساتھ ہنسنے بولنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ رحمت نے ایک بہت گہری سانس لی اور اس عالی شان عمارت سے باہر رات کے گہرے اور سرد اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ وہ ڈائری اب اس میز پر اکیلی پڑی تھی اور اپنے اندر ایک ایسا راز اور ایک ایسی سچائی چھپائے ہوئے تھی جس کے کھلنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ تقریب کا وہ شاندار اور بے حد پرہجوم وقت اب آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام بڑے بڑے لوگ اور امیر تاجر اپنے اپنے قیمتی تحائف اور مبارک بادیں دے کر وہاں سے اپنی اپنی گاڑیوں میں رخصت ہو رہے تھے۔ روشنیوں کی وہ تیز چمک جو کچھ دیر پہلے تک دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، اب آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی تھی۔ موسیقی کی وہ تمام مدھر دھنیں بھی اب بالکل خاموش ہو چکی تھیں، اور اس بڑی اور عالی شان عمارت میں اب صرف چند صفائی کرنے والے خادم اور زارا باقی رہ گئے تھے۔ زارا کے دل میں اب ایک عجیب سی بے چینی اور نامعلوم سی گھبراہٹ طاری تھی، گو کہ اس نے اپنے امیر دوستوں کے سامنے اپنے غریب باپ کو پہچاننے سے صاف انکار کر کے اپنی نام نہاد عزت اور اپنا جھوٹا وقار تو بچا لیا تھا، لیکن اس کے اندر کا جاگتا ہوا ضمیر اسے مسلسل کچوکے لگا رہا تھا اور ملامت کر رہا تھا۔ اسے اپنے بوڑھے باپ کی وہ ترستی ہوئی اور نم آنکھیں بار بار یاد آ رہی تھیں جو اس نے آخری بار مڑ کر اس کی طرف دیکھی تھیں۔ ان کمزور آنکھوں میں جو گہرا دکھ اور جو شدید صدمہ تھا، وہ زارا کے سینے میں ایک تیز دھار خنجر کی طرح اتر گیا تھا۔ وہ خود کو بار بار یہ تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے جو بھی کیا وہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ اگر وہ سب لوگوں کے سامنے اس غریب ریڑھی بان کو اپنا باپ تسلیم کر لیتی تو اس کا سارا رعب اور اس کی ساری کامیابی ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جاتی۔ لیکن اس کی یہ ساری جھوٹی تسلیاں اس کے بے قرار دل کو ذرا بھی سکون نہیں دے پا رہی تھیں۔ وہ انتہائی تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اس بڑے سے ہال کے وسط میں بے چینی سے چل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اس خوبصورت اور سجی ہوئی میز پر پڑی جو اندرونی دروازے کے بالکل قریب رکھی ہوئی تھی۔ اس میز کے بالکل درمیان میں ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی جس کا رنگ اڑ چکا تھا اور جس کے اوراق وقت کی دھول اور پرانی یادوں کی وجہ سے پیلے پڑ چکے تھے۔ زارا کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے
اس کا دل ایک دم سے اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس پرانی ڈائری کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ بالکل وہی ڈائری تھی جسے اس کا باپ رحمت ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا، اور جس میں وہ اپنی ساری زندگی کے حساب اور اپنی بیٹی کے لیے دعائیں لکھا کرتا تھا۔ زارا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس سجی ہوئی میز کے قریب پہنچی۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے انتہائی ڈرتے ڈرتے اس پرانی اور خستہ حال ڈائری کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس ڈائری کو چھوتے ہی اسے اپنے باپ کے ہاتھوں کی وہ کھردری اور دن رات کی محنت سے بھری ہوئی چھو یاد آ گئی، جو بچپن میں اسے بے پناہ سکون اور تحفظ دیتی تھی۔ اس ڈائری سے آج بھی اس کے باپ کے پسینے اور اس کی غربت کی وہ مانوس سی خوشبو آ رہی تھی جسے زارا نے پچھلے کئی سالوں سے بالکل فراموش کر دیا تھا۔ اس کا دل بے اختیار بھر آیا اور اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اس پرانی ڈائری کو اپنے سینے سے لگایا اور وہیں اس میز کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ڈائری کا پہلا پیلا ورق پلٹا تو اس پر اس کے باپ کی وہ ٹوٹی پھوٹی اور کمزور لکھائی موجود تھی جو اس نے کئی سال پہلے لکھی تھی۔ اس پہلے ورق پر لکھا تھا کہ آج میری پیاری زارا نے اسکول میں پہلا انعام حاصل کیا ہے اور میرا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ آج میں نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا تاکہ ان بچائے ہوئے پیسوں سے اپنی بیٹی کے لیے ایک نئی اور خوبصورت گڑیا خرید سکوں۔ زارا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ گئی اور وہ گرم آنسو اس پیلے ورق پر گرنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے اگلا ورق پلٹا جہاں لکھا تھا، آج زارا بہت بیمار تھی اور میرے پاس اس کے علاج کے لیے بالکل پیسے نہیں تھے۔ میں نے آج اپنی وہ پرانی گھڑی بیچ دی جو میرے مرحوم باپ نے مجھے نشانی کے طور پر دی تھی تاکہ میں اپنی بیٹی کے لیے دوائی لا سکوں۔ میری بیٹی کی مسکراہٹ مجھے اس دنیا کی ہر دولت سے زیادہ عزیز ہے۔ زارا جیسے جیسے وہ پرانے اوراق پلٹتی جا رہی تھی، اس کے دل پر جیسے کوئی بھاری ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس ڈائری کا ہر ایک لفظ اس کے باپ کی عظیم قربانی، اس کی لازوال محبت اور اس کی بے لوث محنت کی سچی گواہی دے رہا تھا۔ اس میں تفصیل سے لکھا تھا کہ کس طرح رحمت نے سردیوں کی کڑکڑاتی اور جمتی ہوئی راتوں میں صرف ایک پرانی چادر اوڑھ کر گزاری تاکہ وہ اپنی بیٹی زارا کے لیے ایک گرم اور نیا لباس خرید سکے۔ کس طرح اس نے اپنے پیروں کے بہتے ہوئے چھالوں کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر سارا دن تپتی ہوئی دھوپ میں ریڑھی چلائی تاکہ زارا کی فیس وقت پر ادا کی جا سکے۔ زارا کا دل اب زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی سسکیاں اب اونچی رونے کی آواز میں بدل چکی تھیں۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے بڑی مجرم اور انتہائی احسان فراموش عورت محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اسی وقت اس میں غرق ہو جائے۔ اس نے وہ قیمتی لباس جو اس نے آج کی اس خاص تقریب کے لیے پہنا تھا، اسے اپنے ہی ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح نوچنا شروع کر دیا، کیونکہ اب اسے اپنا یہ لباس اپنے باپ کے خون سے
لتھڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ روتے روتے اس ڈائری کے آخری اوراق کی طرف پہنچی جو پچھلے کچھ سالوں کی ان یادوں پر مشتمل تھے جب زارا اس بڑی اور مہنگی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر زارا کی نظر ایک پرانے اور تہہ کیے ہوئے لفافے پر پڑی جو ان اوراق کے درمیان نہایت احتیاط سے رکھا گیا تھا۔ زارا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لفافے کو نکالا۔ اس پر شہر کے کسی بہت بڑے ہسپتال کی مہر لگی ہوئی تھی۔ زارا کے دل میں ایک عجیب سا اور نامعلوم خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اس لفافے کو کھولا تو اس کے اندر کچھ پرانی رسیدیں اور کسی ڈاکٹر کے لکھے ہوئے کچھ کاغذات موجود تھے۔ زارا نے جب ان رسیدوں پر لکھی ہوئی تحریر کو غور سے پڑھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی گہرا اور سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ اس کا سانس جیسے اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ ان رسیدوں پر بہت واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ رحمت نے زارا کی یونیورسٹی کی تعلیم کے بھاری اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی مرضی سے اپنا ایک گردہ فروخت کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر کی وہ تفصیلی رپورٹ بھی لگی ہوئی تھی جس میں صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ اس آپریشن کے بعد رحمت کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے اور اسے مکمل آرام اور اچھی خوراک کی اشد ضرورت ہے، ورنہ اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ زارا کے ہاتھ سے وہ سارے کاغذات چھوٹ کر زمین پر گر گئے اور اس کے منہ سے ایک انتہائی دلخراش اور خوفناک چیخ نکلی جو اس پوری بڑی عمارت میں گونج اٹھی۔ وہ وہیں زمین پر گر کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے اور وہ فرش پر اپنا سر پٹکنے لگی۔ اسے اب پوری طرح سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کا باپ پچھلے کئی سالوں سے اتنا کمزور اور بیمار کیوں نظر آتا تھا۔ اسے کیوں ہر وقت شدید کھانسی رہتی تھی اور وہ کیوں سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا تھا۔ اس کا غریب باپ اس کی تعلیم کی فیس دینے کے لیے اپنا جسم کاٹ کاٹ کر بیچ رہا تھا اور وہ بے حس اور ظالم بیٹی ان پیسوں سے اپنے امیر دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہی تھی اور مہنگے لباس پہن کر اپنی جھوٹی شان دکھا رہی تھی۔ زارا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے زندہ آگ میں پھینک دیا ہو۔ وہ شدید درد اور پچھتاوے کی شدت سے بالکل پاگل ہو رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں کیسی ظالم بیٹی ہوں، میں نے اپنے باپ کا گوشت کھایا ہے، میں نے اپنے باپ کا خون پیا ہے، میری یہ ساری کامیابی، میری یہ ساری دولت اور یہ شاندار عہدہ، سب کچھ صرف اور صرف میرے باپ کی قربانی اور اس کے گردے کی قیمت پر مجھے ملا ہے، اور میں نے آج اسی باپ کو سب کے سامنے ذلیل کیا اور اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ زارا پاگلوں کی طرح اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے وہ ڈائری اور وہ تمام کاغذات اپنے سینے سے لگائے اور ننگے پاؤں اس شاندار عمارت سے باہر کی طرف بھاگی۔ باہر رات کا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور سڑکوں پر ہو کا عالم تھا، لیکن زارا کو کسی بات کی اور کسی اندھیرے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس کسی طرح اڑ کر اپنے باپ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اپنی ساری دولت اور اپنا سارا رتبہ
اس کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، بس وہ ایک بار اسے معاف کر دے۔ زارا بھاگتی ہوئی ان تنگ اور اندھیری گلیوں کی طرف چل پڑی جہاں اس کا باپ اس پرانی اور خستہ حال کوٹھڑی میں رہتا تھا۔ اس کے ننگے پاؤں میں کانٹے چبھ رہے تھے اور سڑک کے پتھروں سے ٹکرا کر اس کے پاؤں سے خون بہنے لگا تھا، لیکن اسے اپنے جسم کی کسی تکلیف کا ذرہ برابر احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ پر صرف اپنے باپ کا وہ اداس اور ٹوٹا ہوا چہرہ سوار تھا جو اس نے آج رات دیکھا تھا۔ وہ روتی ہوئی اور ٹھوکریں کھاتی ہوئی آخر کار اس بوسیدہ دروازے کے سامنے پہنچ گئی جس کے اندر اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ موجود تھا۔ زارا نے زور زور سے وہ پرانا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور روتے ہوئے اونچی آوازیں دینے لگی، ابا مجھے معاف کر دیں، ابا میں واپس آ گئی ہوں، ابا دروازہ کھولیں، آپ کی گناہ گار بیٹی آپ کے قدموں میں آ گئی ہے۔ لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں ملا۔ زارا کا دل شدید خوف سے ڈوبنے لگا۔ اس نے پوری طاقت سے اس دروازے کو دھکا دیا تو وہ پرانا دروازہ ایک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ زارا تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس چھوٹی سی چارپائی کی طرف گئی جہاں اس کا باپ سویا کرتا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہاں پڑی ہوئی چادر کو ہٹایا، لیکن وہ چارپائی بالکل خالی تھی۔ زارا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کمرے کے ایک اندھیرے کونے میں زمین پر رحمت کا بے جان جسم پڑا ہوا تھا۔ زارا کی دلخراش چیخ نکل گئی اور وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر اپنے باپ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ رحمت کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں ابھی تک وہی آنسو اور وہی شدید دکھ جمع تھا جو وہ اس شاندار تقریب سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ زارا نے روتے ہوئے اس کے ٹھنڈے چہرے کو چوما، اس کے ہاتھ رگڑے اور پاگلوں کی طرح چلانے لگی، ابا آنکھیں کھولیں، ابا مجھ سے بات کریں، دیکھیں میں آپ کی زارا ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ابا میں اپنا سارا غرور اور اپنا سارا رتبہ چھوڑ آئی ہوں، ابا خدارا ایک بار مجھ سے بولیں کہ آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے۔ لیکن رحمت اب ان ساری التجاؤں اور ان ساری پشیمانیوں سے بہت دور جا چکا تھا۔ اس کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس کی روح اس ظالم اور بے حس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ وہ دنیا جہاں اس کی اکلوتی بیٹی نے اسے صرف اس لیے دھتکار دیا تھا کہ وہ غریب اور بدصورت تھا، اس بیٹی کی خاطر جس کے لیے اس نے اپنا پیٹ کاٹا، اپنا گردہ بیچا اور اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ زارا دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی اور اپنا سر دیوار کے ساتھ پٹخ رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اب اس کے رونے اور اس کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے دنیا کی ساری دولت اور ساری کامیابی تو حاصل کر لی تھی، لیکن اس کامیابی کی قیمت اس نے اپنے باپ کی جان دے کر چکائی تھی۔ اس کے پاس اب وہ شاندار عہدہ بھی تھا، وہ بڑا مکان بھی تھا اور وہ سارے امیر دوست بھی تھے، لیکن اس کے پاس وہ سایہ نہیں تھا جو اسے دنیا کی ہر مشکل سے بچاتا تھا۔ وہ ڈائری اور وہ رسیدیں اب اس کے سینے سے لگی ہوئی تھیں اور ان سے
اس کے باپ کے خون کی بو آ رہی تھی۔ زارا کی زندگی اب ایک ایسا عذاب بن چکی تھی جس کا کوئی انجام نہیں تھا۔ اسے ساری زندگی اس پچھتاوے کی آگ میں جلنا تھا کہ جب اس کے باپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو اس نے تکبر اور غرور میں اندھی ہو کر اس کا دل توڑ دیا تھا اور اسے موت کی وادی میں تنہا دھکیل دیا تھا۔ وہ رو رو کر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور اپنے خدا سے موت مانگ رہی تھی، لیکن موت بھی شاید اس احسان فراموش بیٹی سے روٹھ گئی تھی، اور اب اسے اپنی باقی ماندہ زندگی اپنے باپ کی محبت، اس کی قربانی اور اپنی درندگی کے اس خوفناک احساس کے ساتھ اس پرانی اور خستہ حال کوٹری میں تنہا گزارنی تھی، جہاں ہر کونے سے اس کے باپ کی وہ ٹوٹی ہوئی آواز اور اس کی وہ درد بھری آنکھیں اسے ہمیشہ کے لیے گھورتی رہیں گی اور اسے اس کے گناہ کی یاد دلاتی رہیں گی جو اس نے ایک باپ کے ساتھ کیا تھا، جس نے اپنا گردہ بیچ کر اپنی بیٹی کا مستقبل خریدا تھا، اور بدلے میں بیٹی نے اسے موت کا کفن تحفے میں دیا تھا۔ یہ رات زارا کی زندگی کی سب سے طویل اور سب سے تاریک رات بن گئی تھی، جس کی کوئی صبح نہیں ہونی تھی، اور وہ اپنے باپ کے بے جان جسم سے لپٹ کر بس روتی جا رہی تھی، اور وہ پرانی ڈائری اس کے آنسوؤں سے بھیگتی جا رہی تھی، جس کے ہر ورق پر صرف محبت اور قربانی لکھی تھی، اور جس کا انجام اتنا بھیانک اور اتنا دردناک تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ راز کہ اس کے باپ نے اس کی خاطر اپنا جسم کاٹ کر بیچ دیا تھا، اب ہمیشہ کے لیے زارا کے دل پر ایک ایسا ناسور بن کر نقش ہو گیا تھا جس کا کوئی علاج اور جس کی کوئی شفا اس دنیا میں موجود نہیں تھی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہا اور لاوارث ہو کر رہ گئی تھی۔ ناظرین، ہماری آج کی اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔